بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، ہم لوگ جانتے ہیں کہ 8-9 دن ہوئے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا. رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا اور گزر گیا. رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اب ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اور ہمارا طرز عمل کیا ہوگا، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور رہتا ہے کہ رمضان مبارک میں تو اللہ پاک کا فیضان خود سے خود تک ہوتا ہے. روایتوں میں بات آئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے گزرنے کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی دوری ہوگی. اللہ پاک جتنے قریب رمضان میں تھے رمضان کے بعد اتنے قریب نہیں. یہ ایک غلط تصور ہے. کلام پاک میں جہاں روزوں کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے بعد آگے الفاظ ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ. دیکھو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرو. روزوں کا حق کیا ادا کر سکتے ہو، ادا ہو یا نہ ہو، کم از کم یہ کر لو کہ تم گنتی ہی پوری کر لو، کہ رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو. اگر کچھ روزے باقی رہ گئے ہوں تو اس کو رمضان کے بعد رکھ لینا، گنتی پوری کر لو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو. اور کوئی وقت بھی متعین نہیں کیا، گرما کا موسم ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کے لیے، چلو ٹھیک ہے، لیکن نہ مانا کرو، ٹھیک ہے سردی کے موسم میں رکھو، فوراً رکھنا کوئی واجب نہیں. ہاں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی میں ادا ہو جائے، باقی نہ رہیں، لیکن کوئی وقت اللہ پاک نے متعین نہیں کیا، بس گنتی پوری کرو. رمضان میں روزہ مت چھوڑو، اور اگر کوئی روزہ رہ گیا ہو گنتی مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور جب روزے پورے رکھ لو تو اس کے بعد اللہ کی تکبیر بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے اللہ کی تکبیر بیان کرو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم لوگ عید کے ایام میں یہ تکبیر کہا کرتے ہیں، اور پھر عید کی جو نماز پڑھتے ہیں تو عید کی نماز خود تکبیر ہے، 6 زائد تکبیریں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو عید کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے اس آیت میں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تو یہ تکبیر بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اپنی عبادتوں کی ناقدری نہ کرو، ناشکری نہ کرو، شکر گزار بن جاؤ. رمضان تمہاری زندگیوں میں آیا تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اعمال اور جو نیکیاں رمضان میں ہو گئی اس کی قدردانی کرو، ناشکری نہ کرو. اس کے فوراً بعد کہا، عجیب مضمون ہے. دیکھو روزوں کا تذکرہ آیا، عید کا تذکرہ آیا، پھر فوراً بعد اللہ پاک کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی تم سے لوگ اگر میرے متعلق سوال کریں تو تم ان سے کہہ دینا اذا سألك عبادي عني فإني قریب، تو کہہ دینا کہ دیکھو میں تو بہت قریب ہوں، میں تو بہت قریب ہوں. فإني قریب، کتنے قریب ہے؟ اللہ پاک نے کلام پاک کی دوسری آیت میں کہا من حبل الورید، انسان کی جو شہ رگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ پاک قریب. تو گویا دیکھو عید کے تذکرے کے فوراً بعد، رمضان کے تذکرے کے فوراً بعد یہ آیت لے کے آئے. یہاں اس آیت کے اس موقع پہ لانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ بندوں کو پیغام دے دو کہ رمضان چلا گیا، اور رمضان کے جانے کے بعد کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کا قرب تلاش کرے، تو اب وہ یہ جان لے کہ دیکھو اللہ پاک جس طرح رمضان کے قریب تھے، رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ قریب. یہ الگ بات ہے کہ وہ موسم بہار جو تھا، وہ ایک سیزن جو تھا وہ سیزن چلا گیا. سیزن ایک ہوتا ہے، وہ سیزن چلا گیا بات الگ ہے، لیکن سیزن کے جانے کے بعد اعمال ختم ہو جائے یہ نہ قدری کی بات ہے، یہ ناشکری کی بات ہے. اعمال ختم نہیں ہونے چاہیے. ہر آدمی کو روپیے پیسوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے نا. تو سیزن میں بعض سیزن ہوتے ہیں، سیزن میں بڑی کمائی ہوتی ہے. اگر محنت کر لے آدمی تو سیزن میں خوب محنت کرتا ہے، اوور ٹائم کام کرتا ہے، خوب جمع کرتا ہے. لیکن جب خوب جمع کر لیا تو کیا دکان بند کر کے بیٹھ جاتا، بہت جمع ہو گیا میں بیٹھ کے کھاؤں گا، یہ تصور نہیں کرتا. سیزن میں زیادہ جمع ہو رہا ہے تو زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جب اس نے جمع کر لیا تو جمع کرنے کے بعد ایک عقل مند ہے، تو عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو اس نے سیو کیا ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرے، بڑھوتری کی کوشش کرے، اور اس کو انویسٹ کرے اور اس کی حفاظت کا انتظام کرے کہ جتنا کچھ اکٹھا کیا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، اور اس کا پورا فائدہ وہ حاصل کر سکے. اور پھر اتنا سب جمع کرنے کے بعد بھی وہ خالی نہ بیٹھے. اب روز کی روٹین تو ٹھیک ہے، سیزن میں تھوڑا اوور ٹائم کام کر لیا تھا، لیکن روٹین کو جب آ جائے اپنی تو روٹین کو اس کو دکان تو کھولنا ہی کھولنا ہے، پھر دکان کھول کے اس کو بیٹھنا ہے. اسی لیے کلام پاک میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ایک تو روزہ ہے جو صبح سے شام تک رمضان میں ہم رکھتے تھے، لیکن ہمارا اصل روزہ پوری زندگی کا ہے. جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر کے جب تک موت کا فرشتہ ہمارے پاس نہیں آ جاتا اس وقت تک کا ہمارا روزہ ہے، ہماری عبادت، اللہ کی غلامی. تو یہ والی جو بات ہے کہ موت تک ہمیں عبادت کرنی ہے، اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور رمضان کے کیے ہوئے اعمال کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، اس کو محفوظ رکھنے کی فکر ہونی چاہیے. اور یہ تصور کہ رمضان آ گیا تو رمضان میں ہم نے بہت کچھ کر لیا تھا، اب آگے کرنے کی کیا ضرورت، تو یہ تصور ایک عقل مند مومن کا تصور نہیں ہو سکتا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو ان کو تو کہہ دیا گیا تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ساری بشارتیں سنا دی گئی. کتنے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تم جنتی ہو. اور بعض صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کہا تھا، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جب انہوں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کے وقت میں اپنا ایک بہت بڑا سرمایہ لگا دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ عثمان اس کے بعد اب تو کوئی نفلی عمل نہیں بھی کرے گا تو تیری آخرت کے لیے یہ کافی ہوتا ہے، چلے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے آج۔ لیکن اس کے باوجود کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی زبان سے بشارت سنی تو بیٹھ گئے، اس طرح میں لیٹ گئے؟ ہاں، اس کے باوجود آپ کے اعمال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ قبر کے پاس سے گزرتے تو روتے تھے، لوگ پریشان ہوتے، کہتے کیا آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ یہ پہلی منزل ہے، یہاں پر اگر کوئی بندہ پاس ہو گیا تو اس کے آخرت کے تمام مراحل آسان ہو جائیں، لیکن یہاں پھنس گیا تو سب کچھ پھنس گیا۔ جبکہ اللہ کے نبی نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں لگتی، طور پر زیادہ کچھ جو تم نے یہ غزوہ تبوک کے موقع پر دے دیا یہ بہت ہے۔ لیکن صحابہ کرام جانتے تھے کہ جتنا کچھ بھی ہوگا تو آخرت کے لیے وہ سب کچھ کم ہی کم رہے گا، جتنا بھی ہو تو بٹورنا چاہیے۔ آخرت کے اندر جو نیکی چلتی ہے، جو اعمال چلتے ہیں، ان کا بندہ جتنا بھی ذخیرہ کر لے تو وہ کم ہی کم ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ ذہن تھا، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ رمضان آ گیا، ہم نے بہت تیاری اور بہت کچھ اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا، تو اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تصور نہیں تھا۔ بلکہ ان کا تصور یہ تھا کہ آخری دم تک، آخری مرحلے تک، موت کے آخری لمحے تک جتنا ہم کوشش کر کے اکٹھا کر سکتے ہیں آخرت کے لیے کرنا چاہیے۔ اور یہی کلام پاک میں کہا بھی گیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اسی طرح کلام پاک کی ایک آیت میں یہ بھی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور فاستبقوا الخیرات کے الفاظ ہدایتوں میں آئے۔ تو آدمی کو کیا چاہیے کہ سبقت کرتے رہنا ہے۔ یہ تصور کہ رمضان میں ہم نے بہت کچھ کر لیا، اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہیں، تو دیکھو ایک کام تو کرنے کا یہ ہے کہ رمضان کے کیے ہوئے اعمال کو کرنے کے بعد ختم کر دینا، چھوڑ دینا، یہ اس کی طاقت ہے۔ کلام پاک کے اندر ایک آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا۔ ایک پاگل عورت تھی مکہ میں، وہ بڑی محنت سے سوت کاٹتی تھی۔ پہلے زمانے میں ان کی طرح کی مشینیں نہیں تھی، اس طرح کے کپڑے نہیں آتے تھے، ہاتھ سے بنے جاتے تھے۔ تو صبح سے شام تک وہ کیا کر رہی ہے؟ بن رہی ہے۔ بننے کے بعد کیا کیا؟ جیسے شام ہو گئی تو اپنے بنے ہوئے اتنی محنت کے ساتھ جو اس نے کیا کیا تھا، بنا ہوا تھا، اس کو اجھیڑ کر کے خراب کر دیتے۔ تو کہا کہ دیکھو تم اس عورت کی طرح اس پاگل عورت کی طرح نہ بننا کہ اعمال کرو، اعمال کر کے اس کو غلط کر دو، حقارت کر دو، باطل کرو۔ کلام پاک کی آیت میں بھی کہا گیا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، دیکھو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اور باطل کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی عمل کو کرنا شروع کرو، کرنا شروع کرنے کے بعد اس کو ختم کرو، بالکل ختم کر دو۔ یہ بالکل ختم کر دینا پسندیدہ نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ دیکھو فلاں صحابی ہیں، یہ رات میں اٹھ کر کے بہت عبادتیں کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی بہت من لگایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا، تم ان کی طرح نہ بنو۔ دیگر صحابہ کرام کو بتا کر کے کہتے تھے اللہ کے نبی تم ان کی طرح نہ بننا، اور اللہ کے نبی کہتے تھے دیکھو احب الاعمال، یہ اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے ما داوم علیہ صاحب وان قل، کہ جس پر اس کا کرنے والا مداومت اختیار کرے اگرچہ وہ کم۔ تو رمضان میں تو سیزن تھا، ہم بہت زیادہ کرتے تھے، جتنے زیادہ صدقات ہم رمضان میں کرتے تھے، رمضان کے بعد اتنے نہ صحیح، لیکن کچھ معمول بنا کر کے اتنا معمول بنا لینا چاہیے کہ اس کو سال بھر بلکہ زندگی بھر کرتے رہیں۔ تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھنے کا معمول بنا، زیادہ نہیں، 4 10 ایسا نہیں۔ جتنا آپ نفلی کام کرنے کا، فرائض و واجبات اور سنن کو کرنے ہی کرنے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں جو نفلی کام کیا کرتے تھے تو وہ نفلی کام بھی جاری رکھنے چاہیے۔ کیسے جاری رکھنے چاہیے؟ تھوڑے ہی سے آدمی اپنے حساب سے غور کرے کہ دیکھو میں 2 رکعت نفل مغرب کے بعد پڑھ سکتا ہوں سنتوں کے علاوہ، تو 2 رکعت کی وہ کیا کر لے، پابندی کر لے۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، روزانہ پڑھتا ہے، بغیر ناغہ پڑھتا ہے بندہ۔ ایک بندہ ہے دن میں آیا
تو اس میں جو نفلیں پڑھنی شروع کی تو ایک ایک دن کے اندر 100 رکعتیں پڑھنا، لیکن پھر اس کے بعد بالکل پڑھنا ختم کر دیا، اللہ کو پسندیدہ دن مل گیا۔ ایک بندہ ہے جو کیا کرتا ہے کہ تھوڑا عمل کرتا ہے لیکن کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، تھوڑا ہی ہو۔ جو عمل رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا، تلاوت ہم نے شروع کی تھی، چلو رمضان میں ہم 3 پارے پڑھتے تھے، رمضان کے بعد جتنا ہو سکے آدھا پارا صحیح، 2 پارا صحیح، وہ نہیں ہو سکتا ہے 2 صفحے صحیح، وہ نہیں ہو سکتا 1 صفحہ صحیح۔ ایک عام مسلمان جتنے کی پابندی کر سکتا ہو وہ کیا کرے کہ رمضان، یہ کیا ہے کہ رمضان کے اعمال کی قدردانی۔ رمضان اللہ پاک نے ایک مقصد کے تحت میں ہمیں دیا تھا، تو وہ مقصد خود ہو جائے اگر ہم ان اعمال کو کیا کر دیں گے، بالکلیہ طور پر ختم کر دیں گے۔ تو سب سے پہلا کام اعمال کی حفاظت کا یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ان اعمال کو باقی رکھیں، کسی نہ کسی شکل میں نفلی عمل، فرائض و واجبات اگر وہ ادا نہ ہوتے ہوں تو گویا رمضان کا ہم پر ہماری زندگی پہ کوئی فائدہ پڑا ہی نہیں۔ رمضان کے بعد فرض چھوٹتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کی ہماری عبادتیں ہی ناکارہ ہو گئی اور مقبول نہ ہوئی ہیں، اس سے اللہ پاک فرائض کی توفیق بھی چھین رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے، تو فرائض و واجبات تو ادا ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی نفلی طور پر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، نفلی طور پہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اعمال جو اکارت ہوتے ہیں تو اکارت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عمل کو کرنے کے بعد ہم لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ کیسے ناقدری کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کیا بتائیں، رمضان آ گیا تھا، رہنا پڑا، ہم نے 30 روزے پورے رکھے، تو رکھنے پڑے، رکھ لیے، گویا یہ ناقدری کے الفاظ، ناشکری کے الفاظ۔ رمضان کے روزے رکھنے کے اللہ پاک نے توفیق نصیب فرما دی، بندہ کہہ رہا ہے کہ رکھنے پڑے تو رکھ لیے، افسوس کر رہا بندہ نیکی پر، نیکی کر کے نیکی پہ افسوس کرنا، نیک کام کرنے کے بعد نیک کام پہ افسوس نہیں کیا جاتا ہے بلکہ شکر کیا جاتا ہے۔ لعلکم تشکرون کے الفاظ دیا ہے۔ شکر کیا ہے کہ اللہ سے کہے کہ اللہ تیری توفیق سے ہو گئے، شکر کرے، افسوس نہ کرے۔ جو اعمال رمضان میں ہو گئے اگر بندہ اس کے اوپر کیا کرتا ہو، افسوس کرتا ہو، تو یہ افسوس کرنا بھی اپنے کیے ہوئے اعمال کو اکارت کر دینا ہے، غارت کر دینا ہے۔ اور اکارت کرنے کی، غارت کرنے کی ایک شکل کیا ہوتی ہے کہ آدمی نیک کام کرنے کے بعد نیک کام پر، نیکی پر احسان جتلائے۔ ہاں، کسی کو بندے نے دیا تھا تو اس پہ احسان جتاتا، بعض اوقات بندے کیا کرتے ہیں اللہ پہ بھی احسان جتاتے۔ اللہ پہ احسان جتانے کا کہ کہتے ہیں بھائی میں اتنا پریشان ہوں، مجھے ایسی سخت ضرورت ہے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اتنی نمازیں پڑھ کے مانگ رہا ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگ رہا ہوں، اور میں نے رمضان بھر اتنی ساری کوششیں کی، محنتیں کی، اتنا سب کچھ کیا، لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ میں نے تو اپنی کسی کام میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود میری مراد پوری کیوں نہیں ہو رہی، میرا مطالبہ کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ شکوہ کرے، شکایت کرے، یا اس طرح سے کیا کرے کہ احسان دکھلائے۔ اب بتاؤ کہ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ پاک اس کو ضرور قبول ہی کرے؟ ہمیں یہ شبہ کیسے ہو رہا ہے؟ کہ یہ شبہ کیسے ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کی شان ہے؟ یہ نہیں کہ بندہ کیا کرے کہ احسان جتلائے، یہ احسان جتلانا بھی کیے ہوئے اعمال کو کیا کرنا ہے، اکارت کرنا ہے، ضائع کرنا ہے، خراب کرنا ہے۔ تو اپنے رمضان کے اعمال کو خراب ہونے سے کیا کرنا چاہیے، بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال اکارت نہ ہو، ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو۔ اور ایک اہم چیز رمضان کی نیکیوں کے خراب اور تلف اور ضائع کرنے کے اندر یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے، گناہ کریں تو دیکھو جتنی نیکیاں ہم نے کر کے رکھی ہوئی ہیں، اب آخرت میں تو ترازو لایا جائے گا، تولا جائے گا، تو ہماری برائیاں اگر بڑھ جائیں گی تو ہمارے ان کیے ہوئے نیک اعمال کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ نیکی ہم نے جو کر کے رکھی ہے تو یہ نیکی کیوں کر کے رکھی ہے؟ تاکہ آخرت میں ہمیں نجات ملے، تاکہ ہمیں اللہ کی رضا ملے، تاکہ ہمیں جنت ملے۔ تو یہ جو ہمارا مقصد ہے، یہ مقصد ہی اگر حاصل نہ ہو، نیکیاں ہم نے کی لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ کیا کیا، شیطان نے بہکا دیا، بتا دیا کہ بھائی تو نے تو رمضان میں مقصد نیکی کی ہے تو تجھے کیا ضرورت، تھوڑا بہت اگر تو گناہ کر لے گا چلے گا۔ تو یہ جو تصور آ گیا اور آدمی نے کیا کیا، گناہ کیا،
تو اب گناہ کیا ہو جائے کہ بھاری پڑ جائے تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے کہ نیکی کو ضائع کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کرام سے پوچھا تھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے دنیا کے اعتبار سے ہر آدمی دنیا میں کس کو مفلس سمجھتا ہے، یہ کہا کہ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو تو وہ مفلس ہے، یا کم ہو، ضرورت کے موافق نہ ہو تو وہ مفلس ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی اللہ کے یہاں تو اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک نیکی جو ہم نے رمضان میں کی ہے اس ایک نیکی کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں اور دولتیں ہیچ ہیں. اللہ کے نبی نے کیسے بیان کیا کہ ایک مردار بکری کو بھی اگر کوئی ایک دینار میں بھی خریدنا چاہے تو نہیں خریدتا. تو کراہیت ہوتی ہے. اللہ کو اتنا زیادہ یہ دنیا ناپسند ہے. اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی قدر اور کوئی ویلیو نہیں ہے. یہاں کے کروڑوں کے کروڑ اللہ کے یہاں زیرو ویلیو ہے، بالکل زیرو. اور جو ایک نیکی ہم نے کی ہے اس ایک نیکی کی قدر دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ ہے اللہ کے یہاں. تو یہ کہ آدمی کا ہو کہ گویا گناہ اگر کرے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اصل مفلس کیا ہے؟ اصل مفلس وہ شخص ہے جو اللہ کے یہاں کیا کرتا ہے، بہت بڑا ایک ذخیرہ لے کے آ رہا ہے نیکیوں کا، بہت نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، اور رمضان گزرا ہے تو رمضان میں تو بکثرت عبادتیں کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا اس نے ذخیرہ اکٹھا کیا ہوتا ہے. وہ سارا ذخیرہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. اب کیا ہے کہ اس نے اللہ کے تمام احکامات کی رعایت نہیں کی تھی، بہت سے لوگوں کے حقوق اس نے ضائع کیے تھے. نیکی کرنے کے بعد نیکی کو ضائع کرنے کا کام کیا تھا، احسان جتایا تھا، تکلیفیں دی تھی، تکبر کیا تھا، حسد کیا تھا. حسد کے بارے میں کیا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، آگ بھسم کر کے رکھتی ہے، لکڑی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. بالکل اس طرح حسد نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ نیکیاں تو خوب اکٹھا کر کے لے کے آ گئی، لیکن جب آخرت کا میدان لگا تو اب لوگ آنے لگے کہ اللہ کے نبی اس نے میری غیبت کی، اے اللہ اس نے میری غیبت کی. تو اللہ پاک نے کیا کیا، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی. اور کوئی آیا آ کے بولا کہ اس نے میرا ناحق طور پہ میری زمین قبضہ کی، چھین لی. اور کوئی آیا، اس طرح ایک تو اب اس کی پوری نیکیاں ختم. اب اس کے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے. اب اللہ پاک کیا کریں گے کہ دوسروں کے گناہ جس کا حق اس نے مارا تھا، اب ہم لوگ اس کو تو معمولی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں عبادتوں کا اہتمام بھی کیا، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اتنے جری ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات معاشرت کی لائن سے کیا ہے، معاملات کی لائن سے کیا ہے. ہم لوگ اپنے بھائیوں کے حقوق تباہ کر کے، برباد کر کے، اور سب کچھ لوٹ کر کے رکھتے ہیں. تو اب ہماری قیمتی ساری نیکیاں کیا ہے، خطرے پہ لگی ہوئی رہتی ہے. رمضان کے کیے ہوئے جو نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال کی حفاظت کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم ان اعمال کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں. اور یہ اعمال گویا پورے سال بھر کیا ہونے چاہیے، کام آنے چاہیے. اللہ پاک نے گویا یہ جو رمضان کا مہینہ دیا تھا ایسے ہے جیسے سروسنگ، گاڑی کے اندر جب آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو آدمی سروسنگ کراتا ہے، تو سروسنگ کرانے کے بعد پھر کیا ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے ایک مہینہ تقوی کی پریکٹس کرائی. کیوں کرائی؟ تاکہ 11 مہینے تقوی پر عمل، اللہ کا لحاظ کرنے کی عادت ڈلوائی اللہ کے لیے. دیکھو روزے کے اندر تقوی سکھایا گیا نا. آدمی کے پاس کوئی موجود نہ ہو، بالکل وہ تنہائی کے اندر ہو، لیکن ایک گھٹ پانی گلے کے نیچے نہیں اتارتا. کیوں نہیں اتارتا؟ کیا تصور ہے؟ اللہ کا تصور ہے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ ایک گھٹ پانی نیچے نہیں اتارتا اللہ کے تصور سے، اللہ کا لحاظ کر کے. تو یہ بھی اللہ کا لحاظ کیا تھا 11 مہینے کہ اللہ کا لحاظ کرتے اگر رہے گا بندہ تو اس کی پریکٹس کے لیے رمضان میں کروایا گیا کہ حلال چیزوں سے بھی بندے کو رکوایا گیا، تاکہ کیا ہو کہ رمضان جب گزر جائے تو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی 11 مہینے تک وہ اللہ کا لحاظ کرنا سیکھے. اب کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے. نماز قضا ہو رہی ہے تو اللہ کا لحاظ ہے. اسی طرح جس طرح اس نے پانی نہیں پیا تھا اللہ کے لیے، کھانا نہیں کھایا تھا اللہ کے لیے، جبکہ اگر خود کھا لیتا تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اللہ کے لیے اس نے کیا کیا کہ بھوکا پیاسا رہا. تو کیا کرے کہ نماز کا تقاضا آ گیا تو اب فرض نہ چھوڑے،
11 مہینے اب کیا کرے کہ وہ اللہ کا لحاظ رکھے, اللہ کا کوئی حکم نہ چھوڑے. اس لیے اللہ پاک نے کیا کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ بھیجا تھا. اب رمضان آ گیا, چلا گیا, اور پھر اس کے بعد عید بھی آ گئی. تو عید کے اندر انعامات اور اکرامات اللہ پاک نے کیے کر کے ہمیں بالکل پاک کو صاف کر دیا. اب یہ وائٹ کپڑا ہے, ایک دم صاف دھل جائے تو دھلنے کے بعد آدمی کو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ اب یہ دھلا ہوا کپڑا میلا نہ ہو. اب صاف ہو گیا ہے نا, صاف ہونے کے بعد اس کو جتنی دیر تک صاف رکھو گے اتنا اچھا ہے. تو اب یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد اب ہم گدلے نہ ہوں, ہم میلے نہ ہوں, دوبارہ رمضان کے آنے تک ہمارا یہ اجلا پن باقی رہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور نیک کاموں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہماری نیکیوں کی حفاظت کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.